ہم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نظر سے گزرا کہ اہل جماعت مخالفین کے کچھ افاضل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کریم کے جو مذمت کے آیات ہیں ان صحابہ کے لیے جنہوں نے میدان احد میں کفار سے فرار اختیار کیا اور جنگ سے بھاگ گئے، یہ ان کی مذمت کی دلیل ہے اور ان کی عدم تقویٰ کی دلیل ہے، اور جو لوگ میدان پہ ٹھہرے رہے وہ افضل ہیں۔ اور میں نے تفصیل نہیں دیکھی، بس شہ سرخیاں دیکھی، تو میں چاہتا تھا بہت عرصے سے کہ اس موضوع پر میں بات کروں، کیونکہ مجھے یاد نہیں فارسی میں یا عربی میں یا دونوں میں نے اس موضوع پہ کافی تفصیل سے بات کی ہوئی تھی بہت سال پہلے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں ہم پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے قرآن مجید میں، اور پروردگار عالم نے جہاد کو اور قتال کو جیسے کہ کفار کو شکست دینے کا ایک ذریعہ بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اسی طرح منافقین کو بے نقاب کرنے میں اور ان کے کفر و الحاد جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے تھے اس کو ظاہر کرنے کا ایک واضح طریقہ بنایا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود تصریح کیا کہ میں نے جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، اور میں نے تلواروں کے زخموں سے جب ہاتھ کٹتے تھے اور سر قلم ہوتے تھے اور زخمیں لگتی تھیں اور لوگ زمین پہ گرتے تھے اور اس وقت خوف کا ماحول تھا، اس کو ایک طریقہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ مومن کی پہچان منافق سے ہو۔ منافق وہ منافق جو کافر ہے، اور یہ مختلف آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس پہ تصریح کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس بحث کے کچھ مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ بھاگنے والے کون تھے، بھاگنے والے کون تھے، اس میں تو شک کی نہیں ہے کہ شیخین اور عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ بھاگنے والوں میں تھے میدان احد میں، لیکن یہ بعد کا مرحلہ ہے، ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑتے کہ بھاگا کون اور ٹھہرا کون۔ لیکن قرآن مجید بھاگنے والوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ہمارا موقف ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے واضح الفاظ سے کہ قرآن مجید نے احد سے جو لوگ بھاگے ہیں ان کو منافق اور کافر ٹھہرا دیا ہے۔ منافق اور کافر واضح آیات میں آپ کو دکھا دوں گا، جن کی تفسیر میں اختلاف ہے اور نہ ان کی شان نزول میں اختلاف ہے۔ یہ آیات بدر میں نازل ہوئی ہیں۔ جو لوگ مدد کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں، ہدیہ بیچتے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، بالخصوص ہمارے بھائی مختار بھائی، تو وہ ہدیہ نہ بھی بھیجیں تو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے ہمارے دوست ہیں۔ اچھا، عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کیا جو لوگ میدان سے بھاگے احد کے میدان میں، یہ لوگ منافق اور کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے کہ میں نے کفار کو میں نے غلبہ دی ہے، کفار کو میں اور مسلمانوں کو میں نے شکست دلا دی ہے احد میں، صرف اسی لیے کہ مومن کا منافق سے، منافق بھی وہ منافق جو کافر ہے، اس کی پہچان ہو سکے۔ یہ ایک بحث کا مرحلہ ہے، اور پھر ایک بحث کا مرحلہ ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے کیا ان کی عفو ہوئی ہے، تو عفو کن معنوں میں، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عفو جو ہے یہاں پر یہ عقاب اخروی سے بخشش نہیں ہے، یہ صرف دنیا میں استعجال عقاب۔ حق یہ بنتا تھا کہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھانسی دیتے، غداروں کا سر قلم کر دیتے، اور حق بنتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دنیا میں ان کو سزا دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی حق بنتا تھا کہ دنیا میں ان کو گرفت کرے، عذاب ان پہ نازل کرے۔ تو یہ جو عفو ہے، یہ عفو ان معنوں میں نہیں ہے یہ لوگ اب منافق نہیں ہیں، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ عفو ان معنوں میں ہے کہ استعجال عقاب یہاں پر نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے عقاب کو آخرت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، وَلِلَّهِ ان لوگوں نے نہ کبھی توبہ کی، بخشش تو اس کی ہوتی ہے جو توبہ کرے۔ یہ بحث کے مختلف مراحل ہیں میرے محترم ناظرین، لیکن ہم بحث کو کہاں سے شروع کریں گے میرے محترم ناظرین؟ بحث کو یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پہلے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ بھاگنے والے کون ہیں، اور ہم پہلے یہ ثابت نہیں کریں گے کہ اگر بخشش ہوئی ہے تو بخشش کے معنی کیا ہیں، عفو کے معنی کیا ہیں۔ اس مقام پر ہم یہاں پر اس بات سے یہاں سے شروع کریں گے کہ بدر میں جو لوگ بھاگے تھے اللہ نے تصریح کی ہے کہ یہ منافق اور کافر تھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تصریح کی ہے کہ میں نے شکست اسی لیے دلایا مسلمانوں کو تاکہ ان کا چہرہ واضح ہو سکے کہ مومن منافق سے پہچان ملے۔ اچھا، اب آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد کریں، مجھے نہیں معلوم دوسرے لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے، اب میں نے خود
شیعہ علماء کے کلام میں یہ باتیں میں نے کہیں نہیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھی، یا مثلا وہ تقریروں میں کہتے ہیں، مجھے بعید لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کہیں ملی۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین مقدمتاً میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ منافق دو طرح کے تھے مدینے میں، منافق دو طرح کے تھے۔ ایک منافق وہ تھے جو کلم کلا منافق تھے، اور جو کلم کلا منافق تھے جن کو مسلمان جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق وہ لوگ تھے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا، اور جنگ سے بھاگے بھی نہیں کیونکہ حصہ ہی نہیں لیا، اور قرآن نے تصریح کی کہ جنگ میں آئے ہی نہیں۔ اور ایک وہ منافق ہیں جو بظاہر جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے گروپ سے نہیں ہے، اور یہ نفاق میں زیادہ ماہر ہیں۔ یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق تھا، لیکن یہ منافقت میں بے وقوف تھا، یہ اپنے نفاق کو ظاہر کر دیتا، مسلمانوں سب کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے اصحاب، اس کے ساتھی یہ منافق ہیں۔ اور ایک وہ منافق تھے جو منافقت میں بڑے ماہر تھے، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یہ تمرین کرتے کرتے، پریکٹس کرتے کرتے نفاق کی، یہ بہت ظاہر میں بہت تقوی، ظاہر میں مقرب، ظاہر میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو جو شکست دلائی ہے، اس لیے نہیں دلائی ہے کہ وہ منافق جو واضح منافق ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کا نفاق اور کفر ظاہر کروں، کیونکہ وہ تو اس جنگ میں تھے ہی نہیں۔ میں نے جو شکست دلائی ہے مسلمانوں کو اور ظفر اور پیروزی دلائی ہے مشرکین مکہ کو، اس لیے یہ منافقین جو بظاہر مومن ہیں، ان کو میں مسلمانوں سے اس کی تمیز دلا دوں اور تفریق کر دوں، تاکہ قیامت تک پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اچھا، تو بحث کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے یاد رکھیے، یہ نفاق کی جو آیات ہیں اور تمیز خبیث و طیب کی جو آیات ہیں، تمیز مومن اور منافق و کافر کی جو آیات ہیں غزوہ بدر کے متعلق، ان میں اکثریت کس کے لیے ہے، کس کے متعلق ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو منہزمین تھے، جو فرار کا راستہ اختیار کیے تھے، جو حاربین تھے احد سے، سن رہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو شکست دی ہے، شکست دلائی ہے، وہ کس لیے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی افتضاح کے لیے نہیں، وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے، وہ لوگ جو جنگ سے بھاگ گئے تھے ان کے لیے۔ تو بحث کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ عبداللہ ابن ابی اس کا باپ کا نام ہے، سلول اس کی ماں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشہور اسی نام سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ابی کا بھی بیٹا ہے، سلول کا بھی بیٹا ہے، یہ دونوں اس کے ماں باپ ہیں، چل اسی طرح مشہور ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جنگ اور اس کے اصحاب 300 لوگ تھے، یہ شیعہ نے، منافقین سب نے، اور قرآن نے تصریح کی کہ ان لوگ جنگ احد میں شرکت ہی نہیں کی۔ تو پھر یہ بہت اہم ہے، یہ مقدمے کے طور پر اس کو سمجھنا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آیہ نمبر 167 میں، یہ منافق وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، منافقون سے اللہ نے حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا گیا ان سے کہ آئیے قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو، قتال کرو، قتال نہیں کرتے تو کم از کم پہرےداری چوکیداری کا کام کرو، دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، 300 آدمی تھے مدینے سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف آئے۔ ایک باغ تھا احد اور مدینے کے درمیان، اس کا نام تھا شوت، الشوت۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو مقبرہ شریف ہے اسی کے راستے میں پڑتا ہے، اسی کے جانب پڑتا ہے۔ یہ جب اس وہاں تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی جی، اور پلٹ کے واپس چلے گئے۔ بعض مسلمان گئے، ان سے منتیں کی کہ بھئی واپس نہ جاؤ، انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوگی، ہم اس لیے یہاں پہ شرکت نہیں کریں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جنگ میں شرکت کرو، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر جنگ ہونے کا احتمال ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے، جب جنگ ہونی ہی نہیں ہے، یہ تو منافق تھا نا، جنگ انہوں نے جنگ ہونی ہی نہیں تو ہم کیوں یہاں پہ آ جائیں، اپنے آپ کو تھکا دیں اور اپنے آپ کو انرجی کو ویسٹ کریں، ٹائم ویسٹ کریں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں، ایمان سے زیادہ دور ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، اپنے منہ سے کچھ کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا راز جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن المجید، المجلد الثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 1436 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 202 ہے، یہی آیہ نمبر وقیل لهم تعالوا قاتلوا،
فی سبیل اللہ وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحہ 203 میں حدیث نمبر 6522 ہے، وہ یہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 جنگجوؤں کے ساتھ 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے احد کی طرف. جب وہ شوط کے باغات کے پاس پہنچے جو احد اور مدینہ کے درمیان ہے، انخزل عنہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول بثلث الناس، 300 لوگوں کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول الگ ہو گئے بھائی. 300 ثلث 330، 1000 میں سے ثلث ایک تہائی نکالے نا 330، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے. اچھا، فقال عطاءهم فخرج وعصاني، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول والوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی بقیہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ لوگ پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے، قبیلے کا سردار تو میں ہوں. واللہ ما ندری علی ما نقتل انفسنا ہنا، اس نے کہا کہ ہم کیوں اپنے آپ کو مروا دیں، یہ وجہ ہی کیا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ایھا الناس، اے لوگوں، فرجع بمن اتبعه من الناس من قوله من اہل النفاق واہل الریب، 300 سے زیادہ لوگوں کو یہ اپنے ساتھ جو منافق تھے واپس لے کے چلا گیا. بھائی جب لے کے چلے گئے تو اب پتہ چلا نا کہ یہ لوگ انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. ان لوگوں نے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول فرار کرنے والوں میں نہیں ہے کہ جنگ سے بھاگ گیا ہو، یہ جنگ میں، یہ میدان میں جنگ احد تک پہنچا ہی نہیں ہے، احد سے پہلے پلٹ گیا تھا مدینہ کی طرف. واتبعهم عبداللہ ابن عمرو ابن حزام اخو بنی سلمہ، ایک صحابی تھا عبداللہ ابن عمرو اس کا نام ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اس نے بڑی محنتیں کی اس نے کہا یا قوم اذکرکم اللہ ان تخذلوا نبیکم وقومکم عندما حضر من عدوہم، اس نے کہا کہ اللہ کا میں یاد دلاتا ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ، ابھی جنگ کا جو ہے، ابھی جنگ ہو رہا ہے، کفار سے جنگ ہونے والی ہے، تم اپنے قوم کو، اپنے نبی کو، کم از کم انصار تیرا ہی قوم ہے، ان کو تم میدان جنگ میں اکیلے چھوڑ کے واپس جا رہے ہو. اچھا، چھوڑ کے واپس جا رہے ہو. تو اس نے کہا لو نعلم انکم تقاتلون ما اسلمناکم، اس نے جواب میں یہ کہہ دیا بھائی کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ نہیں جنگ ہونے والی ہے، جنگ تو ہوگی نہیں، جنگ نہیں ہونا ہے، جنگ ہی نہیں ہونا، اگر جنگ ہوتا نا تو ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتے، جنگ ہی نہیں ہونا بھائی، یہ ایسے تماشا ہے. ولکن لا نرى ان يكون قتال، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی، جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو آنے کی ضرورت ہے کیا، ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. فلما استعصوا وابوا الا الانصراف عنهم، جب ان لوگوں نے بات نہیں مانا اور کہا ہم واپس جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ابعدکم اللہ اعداء اللہ فسيغني اللہ عنکم ومضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ آپ پہ لعنت کرے، اللہ آپ کو دور کرے، دفع ہو جاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے. اور اس کے بعد ایک اور بھی روایت ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے. اچھا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے اصحاب میں سے الذین رجعوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين سار الى عدوه من المشرکین باحد، یہ وہ لوگ تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جا رہے تھے، احد کو جا رہے تھے، تو یہ راستے سے واپس پلٹ کے آ گئے تھے. سمجھ میں آئے نا. اچھا، تفسیر الدر منثور چاپ دار الفکر جزء ثانی سنہ 2011 میں چھپیا ہے. یہاں پر بھی یہی آیات ہے، صفحہ نمبر 367 میں شروع ہوتے ہیں یہ آیات پر جو ہمارے مورد نظر روایات ہے، صفحہ نمبر 369 میں. وأخرج ابن اسحاق وابن جریر وابن المنذر عن ابن شہاب وغیرہ، بہت اکابر محدثین نے روایت کیا، ابن جریر، ابن منذر، ابن شہاب وغیرہ وغیرہ نے روایت کیا. اچھا، کہ یہ عبداللہ ابن سلول کے لیے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. اچھا، وأخرج ابن جریر عن السدی، وہ بھی اچھا روایت بہت ہیں، سب کو میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا نا مطلب. تو روایت تقریباً ایک ہی بات کو بتا رہی ہیں، سب روایات کو پڑھ کے ترجمہ کرنا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، گرچہ ضرر نہیں ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس اتنا انلمیٹڈ نہیں ہے.